السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واولادہ المعصومین۔ عید سعید غدیر، عید ولایت، عید امامت، عید مسلمین، عید اہل البیت و عید قرآن تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ موضوع غدیر ولایت ہے و امامت، لیکن اس کے بارے میں الجھن زیادہ ہے۔ علماء کے اذہان مشوش ہیں، مومنین کے اذہان مشوش ہیں، مسلمین کے اذہان مشوش ہیں، اور مختلف مسالک اور مذاہب امر ولایت و امامت میں شدید کنفیوژن اور تشویش کا شکار ہیں۔ باوجود اس کے کہ امر امامت و ولایت پر تعصب شدید پایا جاتا ہے، اختلاف شدید پایا جاتا ہے، آگہی اتنی ہی کم ہے جتنا تعصب زیادہ ہے۔ امامت کے متعلق شیعہ کے اندر بھی الجھن پائی جاتی ہے، تشویش پائی جاتی ہے، مختلف تفسیریں، مختلف توجیہات اور مختلف عقائد امامت کے متعلق موجود ہیں، اور اسی طرح اہل سنت کے ہاں بھی امامت کے متعلق یہ حیرت و تشویش شدید طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اور جو چیز بھی مسالک، مذاہب اور فرقوں کا موضوع بن جائے، عقیدہ بن جائے، مسلک کا حصہ بن جائے، اس پہ مسلکی، مذہبی اور فرقے کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جو چیز فرقے کے موضوع میں آ جاتی ہے، اس کے متعلق جتنے اقوال مختلف ہوتے ہیں اتنے ہی عقائد و نظریات بن جاتے ہیں، اور ان عقائد و نظریات کو لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر پکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی چیزیں مذاہب اور مسالک اور فرقوں کا موضوع ہے، یہ سب اصل دین کے موضوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے دین بنایا ہے۔ قرآن کی صراحت کے مطابق، نص کے مطابق، حکم کے مطابق اللہ نے دین نازل کیا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے دین عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے۔ رسول اللہ نے اسی دین کی تبلیغ کی ہے، اور ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام نے اسی دین کی تبیین کی ہے، تشریح کی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے۔ یہی دین پھر آہستہ آہستہ
تفسیروں سے گزرتے ہوئے اور تبلیغ کے نتیجے میں مسلکی شکل اختیار کر گیا، مسلکی اور مذہبی اور فرقے کی شکل میں تقسیم ہو گیا دین۔ جس فرقے نے دین جیسا سمجھا یا اس کو سمجھایا گیا اس نے دین مان لیا، اور باقی فرقوں کو باطل قرار دے کر دین سے باہر اور دین سے خارج کر دیا۔ کم از کم انہیں باطل ضرور سمجھا ہے، اگر انہیں خارج نہ بھی کیا ہو تو باطل ضرور قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ فرقوں کی جنگ ہفتہ دو ملت، دین کی جگہ اس نے لے لی، تفرقے نے لے لی، فرقوں نے لے لی، فرقہ بازی نے لے لی۔ اور جو دین اللہ نے قرآن کریم میں مقرر فرمایا تھا اور اس کو نازل فرمایا تھا اور اس کا حکم دیا، وہ متروک مہجور اسی طرح قرآن کے اندر پڑھا ہوا ہے، اور فرقوں کا اپنا عقیدہ یہ نشر بھی ہو رہا ہے، ترویج بھی ہو رہا ہے، اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ دین کے جو بنیادیں ہیں، ارکان ہیں، اصول ہیں، ہر انسان کو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسے پہلے دین سمجھ میں آئے، پھر اپنے فرقے کو دیکھے کہ دین سے کتنا قریب ہے میرا فرقہ اور میرے فرقے کے عقائد، تعلیمات اور اعمال۔ دین کا منبع قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا اصل منبع قرآن قرار دیا ہے، اور پھر سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت رسول اللہ ہے، اقوال و احادیث ہیں مسلم و مستند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اہل البیت رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ دین کی سند ہیں، قرآن و اطرت۔ ان کے ذریعے سے ہمیں اصل دین سمجھنا ہے۔ جب دین واضح ہو جائے پھر ہم نے اس کو فرقوں میں ملاحظہ کرنا ہے کہ فرقوں کے ہاں دین کتنا پایا جاتا ہے اور کتنا فرقوں کی اپنی محنت ہے، اضافہ کیا ہے، اپنی مصلحتوں، مفادات اور ضرورتوں کے مطابق کیا کچھ انہوں نے اضافہ کیا ہے دین کے اندر، یا دین سے کم کیا ہے۔ دو کام کیے ہیں فرقوں کے اندر، کچھ چیزیں دین کی گھٹا دی ہیں، کم کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں، اور کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں، اور اس طرح کچھ اصطلاحیں، الفاظ دین کے محفوظ رکھے ہیں، تفسیریں بدل دی ہیں، اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دی ہیں، اور کچھ چیزیں دین کی غیر ضروری قرار دے کر ختم کر دی گئی ہیں، سینسر کر دی گئی ہیں۔ امامت و ولایت قرآن کریم کا موضوع ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہ فرقوں نے دین یا امامت یا ولایت کا نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ قرآن ہے، دین کا نظریہ ہے امامت و ولایت۔ اللہ تعالی ولی ہے، ولایت اصالتاً، اساساً اللہ کو حاصل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کو بھی حاصل ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی ہم پر حجت رسول اللہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہمارے لیے ان کی ولایت قرار دی گئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں اہل البیت علیہ السلام کی امامت و ولایت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام
قرار دیا، امام منصوب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی کہ میری ذریت میں، اولاد میں، نسل میں بھی امامت قرار دی جائے، مقرر کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معیار اور پیمانہ بیان کر دیا کہ آپ کی ذریت اور نسل میں ظالم امامت تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن جو ظالم نہیں ہوگا اس کے لیے امامت و ولایت جائز ہوگی، وہ پہنچ سکتا ہے اس تک۔ اگر باقی شرائط اس کے اندر موجود ہوں امامت و ولایت کی اور ظالم نہ ہو، یہ رکاوٹ نہ ہو، وہ امامت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس قرآنی نص کے مطابق امامت نسل ابراہیم اور ذریت ابراہیم اور اولاد ابراہیم میں جاری و ساری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن امامت پر ایسی کوئی نص دلیل موجود نہیں ہے کہ امامت کا بھی خاتمہ ہے اور امامت بھی آگے نہیں چلے گی، بلکہ ذریت ابراہیم جہاں تک ہیں وہ امامت کے حامل نسل ابراہیم رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور اولی الامر صاحب اختیار ولایت، صاحب ولایت، ان کے لیے ایک معیار ذکر کر دیا ہے۔ اور سب سے نمایاں عمل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا حجۃ الوداع میں، آخری ایام حیات مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ اپنے بعد کے لیے آپ ولایت و امامت کو منسوب کر کے جائیں۔ اور اسی معروف ماجرا کے اندر حج کے بعد رسول اللہ جب میقات جوفہ پہ پہنچے، چوراہے پہ پہنچے، وہاں پر میدان غدیر خم پہ جب پہنچے تو وہاں تمام حجاج کو، زائرین کو اکٹھا کیا اور ایک مفصل طولانی خطبے کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا۔ وہ جملہ جو سب کو یاد ہے، جو تمام سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور علماء تمام مسالک مکاتب کے اسے بیان کرتے ہیں، جو متعصب اور ناسبی نہیں ہیں۔ ناسبی علماء البتہ یہ کام نہیں کرتے۔ ناسبی ان کو کہتے ہیں جن کو اہل البیت سے بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، جیسے بنو امیہ تھے آل ابی سفیان، اور انہوں نے رسول اللہ کی آل سے، اولاد سے جب تک ان کے پاس اقتدار رہا دشمنی کی، عداوت کی، نفرت کی، کینہ و بغض رکھا، ظاہر کیا، زبانی بھی ظاہر کیا اور عملاً بھی۔ اور اس کا ایک نمونہ کربلا کا میدان ہے، جہاں پر آل رسول کے ساتھ وہ ظلم ڈھایا ان کے اوپر، اور پھر تاریخ بھر میں جاری ہے اور آج تک جاری ہے وہ سلسلہ ظلم و ستم کا، وہ نسل آج تک موجود ہے، بغض و کینہ رکھنے والے۔ یہ اپنی کتابوں کے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی غدیر، حدیث غدیر کا یا حدیث ثقلین کا ذکر نہیں کرتے، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، سوچ ان کی یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت یا حدیث جس کے ذریعے سے شیعہ کو مدد ملتی ہے، تقویت ملتی ہے اور شیعہ کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، اسے پیش نہ کیا جائے، اسے بیان نہ کیا جائے، اسے سینسر کر دیا جائے، سنیوں کو بھی نہ بتایا جائے۔
اس لیے ناسبی تفکر رکھنے والے وہ نہیں پیش کرتے، لیکن جن کے اندر بغض نہیں ہے اہل البیت کا، محبت ہے، بے شک اہل سنت ہوں، وہ ان احادیث کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنی خطبوں میں، خطابوں میں، کتابوں میں اور مختلف مواقع پر کرتے ہیں۔ لیکن اس تمام ماجرا میں جو چیز ضروری ہے سمجھنا، شیعہ اتفاق رکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ حدیث غدیر درست حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور حدیث ثقلین درست ہے۔ اس کو ماننے کے بعد، غدیر کو ماننے کے بعد، شیعہ آج وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سنی کھڑے ہوئے ہیں۔ ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان میں آپ پاکستان کی حالت دیکھیں، پاکستان میں شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، اہل سنت اکثریت میں ہیں۔ اگر سب کو اہل سنت کہیں تو اکثریت میں ہیں، چونکہ وہ خود ایک نہیں ہیں، تقسیم شدہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، مشائخ ہیں، صوفی ہیں۔ اگر انہیں علیحدہ جیسا کہ ایک دوسرے کو قبول بھی نہیں کرتے، زیادہ تر دیوبند والے وہ قبول نہیں کرتے بریلوی ان کو قبول نہیں کرتے۔ قبول نہیں کرتے سے مراد یعنی مسلمان نہیں مانتے ایک دوسرے کو۔ لیکن شیعہ کے مقابلے میں سب اہل سنت شمار ہوتے ہیں، چونکہ مشترکات ہیں ان کی آپس میں زیادہ ہیں۔ سب باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، سب اہل سنت کہلاتے ہیں، اس وجہ سے اکثریت شمار ہوتے ہیں۔ اگر ان کو الگ الگ دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث کی حد تک ہی رکھیں تو پھر تقریباً برابر سارے بنتے ہیں، 19-20 کا فرق ہے۔ ممکن ہے کسی ایک فرقے کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو، دوسرے کی اس سے کم ہو، تیسرے کی، پھر یہ 4-5 فرقے بڑے، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ اور صوفیہ، 5 تقریباً برابر جمعیت بنتی ہے۔ بہت تھوڑا سا فرق، 19-20 کا فرق بنتا ہے۔ پھر مطلق اکثریت کسی کی بھی نہیں بنتی۔ لیکن یہ سارے سلسلے ولایت و امامت کے باب میں ایک جیسے ہیں، قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہیں، کچھ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اور عقیدہ بعض نہیں رکھتے۔ عملی طور پر سب ایک جیسے ہیں کہ ولایت کا جو قرآنی مفہوم ہے، قرآنی مطلب ہے، اور غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ولایت و امامت کا اظہار کیا تھا، وہ آج نہ شیعہ کے پاس ہے اور نہ شیعہ اس کو مانتے ہیں، نہ اہل سنت کے پاس ہے اور نہ سنی اس کو مانتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ پر آج کی یہ صورتحال ہے۔ تاریخ مختلف رہی ہے۔ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا اعلان کیا، رسول اللہ کی وفات کے بعد ولایت سے لوگوں نے دوری اختیار کر لی، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، خلافت سے فوراً ملوکیت تک نظام پہنچ گیا، اور پھر صدیاں گزرنے کے بعد ملوکیت ہی رہی، تقریباً 1000 سال 1200 سال تک ملوکیت رہی، اور پھر اس کے بعد جمہوریت اور ملوکیت مخلوط اور مکس صورت میں ہو گئیں۔ پھر نہ خلافت کی طرف کوئی لوٹ کے گیا اور نہ امامت کی طرف اور نہ ولایت کی طرف، اور جمہوریت میں شیعہ سنی سب ایک ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، جو علامہ اقبال کے بقول کے اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ خوب، گرفتار ابو بکر و علی دونوں جمہوریت میں ایک ہو گئے۔ جمہوریت میں نہ ابو بکر کے پیروکار کو ابو بکر یاد ہیں اور نہ علی کے پیروکار کو علی یاد ہیں، دونوں کو بھول کے جمہوریت کے دامن میں آ گئے ہیں۔
لیکن لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، قدورتوں کے لیے، فرقہ بازی کے لیے خلافت و امامت کو آج بھی چھیڑ لیتے ہیں، لڑنے کے لیے صرف۔ نظام کے طور پر نہ خلافت کے قائل ہیں اور نہ ہی امامت کے قائل ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ان دینی ارکان کی صحیح وضاحت نہیں ہے، الجھن ہے، کنفیوژن ہے، تعلیم باقاعدہ طور پر نہیں دی گئی، پڑھایا نہیں گیا امامت اور ولایت کو۔ امامت و ولایت سے مراد حکومت ہے، سیاسی عہدہ ہے امامت، اور سیاسی عہدہ ہے ولایت۔ ان کا معنی ہی یہی بنتا ہے۔ ولایت تمام مملکت کے اختیارات کا نام ولایت ہے، امت کے اختیارات کا نام ولایت ہے، لوگوں کے جان و مال اور نفوس کے اختیار کا نام ولایت ہے، وسائل کسی ملک سرزمین کے جتنے ہیں ان وسائل کے اختیار کا نام ولایت ہے، قوانین کے اختیار کا نام ولایت ہے، عدالتوں کے اختیار کا نام ولایت ہے، محکموں کے اختیار کا نام ولایت ہے، سرحدوں کے اختیار کا نام ولایت ہے، مختلف جو لوگوں کے ضروریات زندگی کے شعبے ہیں، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، صنعت ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان سب کے اختیار کا نام ولایت ہے۔ امامت عہدہ ہے، منصب ہے، اس شخص کے منصب کا نام ہے جس کے پاس یہ ولایت کا اختیار، اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور خلیفہ امامت کے مقابلے میں منصب نہیں ہوتا، نہ کوئی نظام ہے مستقل خلافت۔ ولایت اور امامت بھی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ولایت اختیارات کا نام ہے، امامت منصب کا نام ہے۔ جس شخص کو یہ اختیار حاصل ہوں ولی ہے، اور جب اسے اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو وہ امت کا امام کہلاتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ پس امامت بھی ایک سیاسی منصب ہے، وہ حاکم اور حکمران کو امام کہتے ہیں، روحانی مانوی پیر کو نہیں کہتے امام۔ جو دعا کرے، تعویذ لکھ کے دے دے، دم پھونک دے اور ہاتھ پھیر دے، آپ کے لیے کوئی اور آرزو کر دے، اسے نہیں کہتے امام۔ امام وہ پیشوا، رہبر، سرپرست ہے جس کو ولایت حاصل ہے، یعنی اختیار حاصل ہے امت کا، مملکت کا، تمام امور کا اختیار جسے اللہ تعالیٰ دے دے، وہ ولی ہے اور امام ہے۔ خلیفہ علیحدہ سے امامت کے مقابلے میں کسی نظام کا نام نہیں ہے، جیسے عموماً ہم کرتے ہیں، امامت اور خلافت کا تقابل کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت خلافت کے قائل ہیں، شیعہ امامت کے قائل ہیں۔ نہ، ایسے نہیں ہیں، بلکہ ولایت، امامت اور خلافت ایک ہی چیز کے، ایک ہی حقیقت کے تین عنوان ہیں، تین جہات سے۔ خلیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کی مسند پہ بطور حاکم و ولی بیٹھتا ہے، خلف الرسول میں آتا ہے، رسول اللہ کی جگہ پر آتا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلافت نہ قرآن میں علیحدہ سے نظام ہے، نہ حدیث میں، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ صحابہ نے، اور نہ اہل البیت نے۔ خلیفہ اس امام کو کہتے ہیں جو پہلے امام کے بعد آئے، ایک پوزیشن کا نام ہے خلیفہ۔ رسول اللہ خلیفہ نہیں ہے، رسول اللہ امام ہیں
رسول اللہ کی جگہ جو امام آئے گا وہ رسول اللہ کا خلیفہ کہلائے گا، اور وہ اس کی جگہ جو آئے گا وہ ان کا خلیفہ کہلائے گا۔ جو بھی بعد میں آتا جائے گا وہ پوزیشن کے وجہ سے خلیفہ کہلاتا جائے گا، نہ کہ امامت سے ہٹ کر خلافت کوئی ایسا منصب ہے جو علیحدہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ نہ اہل سنت اس بات کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت امامت کے مقابلے میں نظام ہے، اور نہ شیعہ، بلکہ پوزیشن کا نام ہے۔ یعنی شیعہ کے نزدیک بھی رسول اللہ امام ہیں، علی علیہ السلام خلیفۃ الرسول ہیں، چونکہ خلف رسول میں آئے ہیں، نیابت رسول اللہ میں آئے ہیں، اور امام حسن خلیفہ ہیں امیر المومنین کے اور رسول اللہ کے، اور امام حسین خلیفہ ہیں امام حسن کے، امام علی کے اور رسول اللہ کے۔ اور اسی طرح آخر تک یہ سلسلہ جو بھی بعد میں امام یا ولی آتے جائیں گے وہ سارے خلف میں خلیفہ کہلاتے جائیں گے۔ خوب یہ وہ مطلب ہے جسے ضروری ہے مومنین پاکستان کو اور شیعہ سنی پاکستان کے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس بات پہ آپ لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، پہلے اس کو کھولیں تو صحیح، اندر ہے کیا، رکھا ہوا کیا ہے، اختلاف کیا ہے آپ کا آپس میں۔ اہل سنت کے ہاں شیعہ تو مسلم ہے کہ امامت کے قائل ہیں، لیکن سیاسی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ اکثر شیعہ علماء بھی، مجتہدین بھی، عوام بھی، ذاکرین بھی، خطباء بھی، عزاداران بھی، بانیان بھی، شیعہ امام علی کے لیے سیاسی ولایت کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک امام علی سیاسی حکمران رسول اللہ نے معین نہیں کیا، بلکہ معنوی حکمران مقرر کیا ہے۔ جس طرح پیر فقیروں کا معنوی ایک مقام ہوتا ہے، یہ عہدہ رسول اللہ نے ان کو دیا ہے۔ چونکہ ابھی تک علی علیہ السلام کو یہی مانتے ہیں، سیاست کی طرف شیعہ کا رجحان نہیں ہے۔ لیکن بعض شیعہ علماء بھی، مجتہدین بھی اور عوام بھی اس کے قائل ہیں کہ ولایت جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا یہ سیاسی ولایت ہے، عہدہ اور منصب ہے، حکمرانی کا اعلان ہوا تھا، نہ معنوی اور روحانی مقام کا، بلکہ سیاسی منصب کا اعلان ہوا تھا۔ رسول اللہ سیاسی قائد تھے، حکمران تھے، امام تھے، اور اپنے بعد اپنی جگہ سیاسی حکمران منصوب کر کے گئے تھے۔ شیعہ اس کو محبت، ولایت کو محبت سمجھتے ہیں۔ غدیر میں بھی یہی ترجمہ معنی کیا گیا، ولایت کا معنی محبت ہے، اور اسی پر بخن بخن ہوا، داد دی گئی، واہ واہ کیا گیا، اور آج تک شیعہ واہ واہ کرتے ہیں، علی کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، ولی کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، ولایت کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، بخن بخن کرتے ہیں۔ لیکن بعض مجتہدین علماء تاریخ بھر میں رہے ہیں جو یہ معتقد ہیں کہ امامت سیاسی حکمرانی کا نام ہے، امت کی حکمرانی کا نام، سیاسی حکمرانی کا نام امامت ہے، پیشوائی کا نام امامت ہے، اور ولایت اسی سیاسی اختیارات کا دوسرا نام ہے، جس میں امام خمینی نے کھول کے صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، پیش کیا ہے کہ ولایت سیاسی اختیارات کا نام ہے اور امامت سیاسی منصب کا نام ہے، اور ائمہ اطہار کا حق تھا حکومت، اور ائمہ اطہار کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا حکومت کا۔ ولایت بھی اور امامت بھی انہی کے لیے مخصوص ہے اور مختص ہے۔ لیکن یہ تفسیر ایسی ہوئی، جیسے غدیر میں جب اعلان ہوا تو لوگوں نے کہا یہ محبت کا اعلان ہو رہا ہے، دوستی کا اعلان ہو رہا ہے، لہٰذا دوستی پہ واہ واہ شروع ہو گئی۔ لیکن سیاسی حاکم کے طور پر آگے بڑھ کے بیعت نہیں کی کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، بلکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد حکمران علیحدہ سے لوگوں نے خود بیٹھ کے انتخاب کر لیا، امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، ولی کے ہوتے ہوئے، غدیر کے باوجود یہ کام کر لیا انہوں نے، اور وہی حال ابھی تک جاری ہے۔ یعنی شیعہ اس وقت ولایت علی کے قائل ہو کر بھی جمہوریت کو اپنا سیاسی نظام مانتے ہیں، اور اہل سنت
امیر المومنین کی سیاسی ولایت کو نہ ماننے کے بعد بھی جمہوریت کے ہی اندر رہ رہے ہیں۔ تو دونوں اس اصل روح سے دور ہیں دونوں۔ اب آپ یہ دو باب میں یہ بات ضروری ہے، ایک شیعہ کے نزدیک امامت و ولایت کا معنی کیا ہے، اور دوسرا اہل سنت کے نزدیک ولایت اور امامت کا معنی کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند اہل سنت کے محقق علماء، جید علماء، ان کے بہت بڑے مجتہدین اور اکابرین جن کی کتابیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، اہل سنت کے مدرسوں میں، دینی مدارس میں ان کی کتابیں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کے عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ امامت کے بارے میں چند جید سنی علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کس کو امامت کس کو کہتے ہیں، امام ان کے نزدیک کیا ہے۔ اول ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ امامت واجبات میں سے ہے۔ ایک فرق یہ ہے شیعہ اور سنی میں کہ اہل سنت کے ہاں امامت واجب ہے، لیکن یہ واجب لوگوں پر واجب ہے۔ امامت قائم کرنا، امام منصوب کرنا، یہ لوگوں پر واجب ہے۔ اگر لوگوں نے نہ کیا یہ کام، امامت کا نظام قائم نہ کیا، تو گناہ گار ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس لیے اہل سنت کے ہاں امامت فقہی مسائل میں سے ہے، فقہی موضوع ہے۔ شیعہ کے ہاں امامت منسوب کرنا اللہ پر واجب ہے، لوگوں پر ماننا واجب ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ لوگوں پر امام منسوب کرنا بھی واجب ہے اور پھر ماننا بھی واجب ہے۔ شیعہ کے ہاں امام اللہ پر واجب ہے منسوب کرنا، اور لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ فرق یہ ہے اہل سنت اور، لیکن دونوں کے ہاں واجب ہے، امامت کا قیام واجب ہے، صرف یہ فرق ہے کہ کس پر واجب ہے۔ اہل سنت تو سیدھا لوگوں پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ امت پر، مسلمانوں پر واجب ہے امام منسوب کرنا بھی اور امام کی اطاعت بھی کرنا۔ لیکن امام کہتے کس کو ہیں؟ شیعہ سنی دونوں میں معنی امامت کا ایک ہی ہے۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت میں پاکستانی ایک قوم کی مشکل ہے، بعض لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہے پاکستانی قوم، بعض لحاظ سے تھوڑی قسمت میں ان کی سوراخ ہے تھوڑا سا، کہ ایک تو سیاسی لیڈر ان کو جو ملتے ہیں بہت ہی کوڑے اور کبڑے ملتے ہیں، جن میں سیاست کے علاوہ ہر برائی ہوتی ہے، سیاسی شعور نہیں ہوتا، سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، سیاسی بصیرت نہیں ہوتی، باقی ہر چیز ہوتی ہے ان کے اندر۔ اسی طرح جو مذہبی مبلغ ملے ہیں، جو مذہبی ذاکر خطیب ملے ہیں پاکستانی قوم کو، مفتی ملے ہیں، یہ جس مسلک کے مفتی ہیں اس مسلک سے آگاہ نہیں ہیں، تعلیم نہیں رکھتے اس کی۔ یہ طے شدہ بات ہے، آپ سارے ٹیسٹ لے لیں، امتحان لے لیں۔ آپ ابھی محرم الحرام آئے گا، شیعہ کے جتنے اہل منبر ہیں، خطیب، ذاکر، علماء، سب سٹیجوں پہ آئیں گے۔ میں پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ تبرک کے لیے، تاکہ مجلس کلام خدا سے شروع ہو، تو ذاکر کو ہم قاری پہلے بٹھا کے تلاوت کرا لیتے ہیں، پھر ذاکر کو بٹھاتے ہیں، تو پہلے قاری نہ بٹھائیں، یہی جو ذاکر خطیب جو بھی آتا ہے اور آ کر مجلس شروع کرتا ہے، اسے یہ کہا جائے کہ آپ نے پہلے 5 منٹ قرآن پڑھنا ہے، دیکھ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو اور وہ قرآن کی دیکھ کے لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، ذاکر بھی اور خطیب بھی۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذہبی سٹیج پر، دینی سٹیج پر بیٹھا ہوا انسان دین کی کتاب قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اور متاسفانہ آپ کو بہت مایوسی ہوگی کہ اکثریت دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، چونکہ انہوں نے دین کا ایک صفحہ تک نہیں پڑھا ہوا۔ مہارت ہے، مہارتوں کے ذریعے سے آ کر سٹیج پہ اپنی پرفارمنس دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو اہل بیت
کے نام پر، شیعہ کے نام پر ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کو شیعہ مذہب کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جو اہل سنت کے سٹیج پہ بیٹھا ہوا شیعوں پہ حملے کر رہا ہے، شیعوں کی تکفیر کر رہا ہے، اس کو اپنے مذہب کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اہل سنت کا بھی اس کو علم نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اور دونوں مذاہب میں ان کے جید علماء علیحدہ موجود ہیں، وہ عموماً ممبروں پہ نہیں ہیں، قوم ان سے آشنا بھی نہیں ہے۔ مثلا پاکستان کے شیعہ اپنے مذہب کے جید علماء، حقیقی علماء سے آشنا نہیں ہیں۔ مجھے ایک سرکاری افسر نے، پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ایک جگہ پر فرقہ وارانہ فساد ہوا، فساد کرنے والے ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور وہ سپاہی صحابہ کے تھے۔ 4 بندے کا ہم نے پکڑ لیے، پکڑ کے انہیں تھانے میں لے آئے، اور وہاں پر ان سے ہم نے پوچھ گچھ شروع کی، بھئی کیوں یہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم کریں گے، چونکہ یہ توہین کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں صحابہ کی فلاں۔ تو وہ افسر، وہ سنی افسر ہے، اس سنی افسر نے کہا کہ آپ صحابہ کا احترام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے کرتے ہیں، صحابہ پر جان فدا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان 4 بندوں کو یہ کہا کہ آپ سارے 10 صحابہ کے نام بتاؤ، جن صحابہ پہ جان دیتے ہو ان کے نام بتاؤ، 10، کوئی بھی 10 صحابی نام بتا دو آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نے مشکل سے 2 صحابیوں کے نام لیے جو اس کو یاد تھے، ایک بندے نے، ایک نے 1 صحابی کا نام لیا، صحابہ کے نام تک نہیں پتا ان کو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے کاروباری ہیں، تاجر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، مذہب کے لیے لڑتے مرتے مارتے بھی ہیں، لیکن اپنے ہی مذہب کا علم نہیں ہے۔ یہ اس پولیس افسر کی گواہی کے مطابق کہ انہیں جب نام پوچھے صحابہ کے کسی کو بھی یاد نہیں تھے۔ یہی حال ادھر بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ایسے ہیں، بلکہ اہل سنت کے فاضل علماء، جید علماء، عالم فاضل لوگ، واقعاً علم رکھنے والے موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں اور آج بھی ہیں۔ اور شیعہ کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے، شیعہ کی تاریخ بھری ہوئی ہے جید اور فاضل علماء سے، اور اس وقت بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ان علماء کی موجود ہے۔ ان کے پاس اگر رجوع کریں امامت کے لیے شیعہ جید علماء کی طرف اور سنی جید علماء کی طرف، تو دونوں امامت کی ایک تعریف، امامت کا ایک معنی اور ایک تفسیر کرتے ہیں۔ فرق وہیں آ جاتا ہے جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حق کس کا ہے امام منسوب کرنا، لیکن معنی دونوں کے نزدیک ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ امامت ایک سیاسی منصب ہے، امامت حکمرانی کا نام ہے، امامت حکومت حاکم کا نام ہے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں اتفاق کی بات ہے۔ جید علماء کی میں بات کر رہا ہوں، فاضل علماء جو واقعاً علماء ہیں، حقیقتاً علماء ہیں، دونوں طرف فراوان ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو اہل سنت علماء کے چند اقوال ذکر کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ ایک سلفی عالم نے لکھی ہے، سلفی، اس نے اسی کتاب میں پہلے شیعوں کو دین سے خارج قرار دیا ہے، چونکہ اس نے سلفی عموماً شیعہ کے بارے میں بہت بدگمان اور بدبین ہوتے ہیں، سارے نہیں ہیں، ابھی پاکستان میں اہل حدیث سلفی بہت جید علماء ہیں جو سب سے بڑھ کر اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن ایک خاص دھڑا، نجدی دھڑا سلفیوں کا، وہ اہل بیت سے تو بعض رکھتے ہیں لیکن شیعہ سے سب کو دورت رکھتے ہیں۔ شیعہ کے بارے میں حساسیت ان سب کو ہے، اہل بیت میں ہو یا نہ ہو، شیعہ کے بارے میں مسلم ہے۔ یہی مصنف جس کی کتاب ہے یہ امامت کے بارے میں بحث کر رہا ہے، شیعہ علماء کے اقوال ذکر کر رہا ہے، سنی علماء کے اقوال ذکر کر رہا ہے، شیعہ کے نہیں کرتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ، میں یہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ
وہ شخص عالم اپنے مذہب کا عالم ہے اور جید سنی علماء کے اقوال امامت کے باب میں ذکر کر رہا ہے. کتاب کا نام ہی یہی ہے، امامت اہل سنت کے ہاں، اور اس میں خود اتنا جید عالم نہیں ہے لیکن جید علماء کے اقوال اس نے ذکر کیے ہیں. وہ اقوال میں اس کتاب سے آپ کی خدمت اور موجود ہیں. مثلا جو بڑے بڑے اکابرین علماء ہیں اہل سنت کے، جن کی کتابیں شیعہ مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، جیسے قاضی عضد ایجی، سعد الدین تفتازانی، میر شریف جرجانی، یہ وہ بڑے علماء ہیں سنی جن کی کتابیں شیعہ سنی دونوں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اگر ان کی کتابیں نصاب سے نکال دیں تو نصاب ان کا ادھورا رہ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. ان کی اب امامت کے باب میں کہ وہ امامت کس کو کہتے ہیں سنی علماء، ان میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ فقد عرفها العلماء بعدت تعریفات. علماء نے، سنی علماء نے امامت کی تعریف سے مراد اردو میں سراہنا، اردو میں تعریف کرنے کہتے ہیں کسی کو اچھا کہنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا. عربی میں تعریف کہتے ہیں کسی شے کی معرفت، کسی شے کا عرفان، کسی شے کی ڈیفینیشن بیان کرنا، وضاحت کرنا، تفسیر کرنے کو تعریف کہتے ہیں. معرفت سے ہے تعریف. انہوں نے کہا ہے کہ علماء اہل سنت نے امامت کی مختلف تعریف کی ہے، یعنی تفسیر کی ہے، معنی کیا ہے. وَهِيَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِي الْأَلْفَاظِ فَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْمَعَانِي. الفاظ ان کے مختلف ہیں لیکن معانی ایک ہیں، سب کے معنی ایک امامت کا بیان کیا ہے. اب ان میں جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اہل سنت میں، جن کی کتابیں بنیاد ہیں، سیاسی اسلام کی بنیاد ہیں یا اسلام کے سیاسی نظریے کی بنیاد ہیں، ان کا نام ہے الماوردی. ان کی کتاب ہے الاحکام السلطانیہ. نام ہے ان کا علی ابن محمد الماوردی کے نام سے ہیں. یہ 14ویں صدی کے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تعریف کی ہے. ما ذکرہ الماوردی حیث قال الامامتو. یہ سنی عالم ہیں اور امامت کا معنی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. الامامتو ریاست تامہ. امامت ریاست تامہ، مکمل مطلق حکومت کا نام ہے. ریاست رئیس سے ہے. عربی میں ریاست کا معنی اور اردو میں مختلف ہے. اردو میں ریاست مملکت کو کہتے ہیں، اسٹیٹ کو کہتے ہیں، اور عربی میں ریاست حکومت کو کہتے ہیں، سرپرستی کو کہتے ہیں، حاکمیت حکومت کو کہا جاتا ہے. تو الماوردی کہتے ہیں کہ امامت کس چیز کا نام ہے. انہوں نے، میں دوسرا غلطی سے پڑھ دیا. الماوردی کی تعریف یہ ہے: الامامت موضوعۃ لخلافت النبوہ فی حراست الدین و سیاست الدنیا بے. یہ الماوردی نے امامت کا معنی کیا ہے، جو بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں، اور ان کی کتاب الاحکام السلطانیہ یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی بنیادی کتاب ہے دین کے سیاسی نظام کی وضاحت کے لیے. اس کے مطابق پھر دوسروں نے کتابیں لکھی ہیں سیاسیات پر. پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے الامامت موضوعۃ. امامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی خلافت میں، رسول اللہ کی خلافت میں خلیفہ کے طور پر کس چیز میں خلافت ہو رسول اللہ کی؟ فی حراست الدین، دین کی حفاظت، و سیاست دنیا، اور دنیا کی سیاست کا نام امامت ہے. دین کی حفاظت اور دنیا کی، یعنی دنیاوی امور جتنے بھی ہیں، معیشت ہے، معاش ہے،
امنیت ہے، عدالت ہے، نظم و نسق ہے، تعلیم و تعلم ہے، یہ ساری چیزیں جو دنیاوی شعبہ شمار ہوتا ہے، ان سب کی انتظام کا نام، اس سب کے تدبیر کا نام امامت ہے۔ وَيَقُولُ الامام الحرمین الجوینی، امام الحرمین کے نام سے معروف ہیں، یہ بھی بہت بڑی جید شخصیت ہیں اہل سنت کی، انہوں نے یہ معنی کیا ہے امامت کا۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام، ان کا نام ہی امام الحرمین پڑ گیا ہے۔ الامامت ریاست تامہ، امامت ریاست کو کہتے ہیں، حاکمیت کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں، مملکت کے نظام چلانے کو کہتے ہیں۔ وزعامت، اور زعامت ہے، سرپرستی ہے، تتعلق بالخاصۃ والعامہ فی مہمات الدین والدنیا، ہر خاص و عام کے اوپر اس کا تعلق ہے، یعنی جو خواص ہیں ان کی بھی تدبیر اور حکومت، اور جو عوام ہیں ان کی بھی تدبیر و حکومت کا نام امامت ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ امامت ہی نظام ہے۔ پہلے یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام، اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ پرانے علماء ہیں، اہل سنت کے نزدیک اسلام کی سیاسی نظام کا نام امامت ہے، اور امامت کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے: زعامت تتعلق بالخاصۃ والعامہ فی مہمات الدین والدنیا۔ وعرفها النصفی، نصفی ایک بہت ہی معتبر عالم ہیں اہل سنت کے، جن کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفیہ، اہل سنت کے واحد کتاب ہے جو تمام مسالک اہل سنت کے اس کو پڑھتے ہیں، دیوبند بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، باقی بھی۔ عقائد میں مستند ترین کتاب اہل سنت کی ان کی کتاب ہے نصفی کی، اور ان کے کتاب کی شرح لکھی ہے سعد الدین تفتازانی نے، جو درسی کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ۔ اہل تشیع میں عقائد کی مستند ترین کتاب دو ہیں، ایک شرح باب ہادی عشر ہے اور ایک کشف المراد ہے۔ اب موجودہ زمانے میں آغا جعفر سبحانی متزل العلی نے، انہوں نے بھی عقائد میں کتابیں لکھی ہیں الہیات کے نام سے، اس وقت وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پرانی کتابوں میں سب سے مستند کتاب شیعہ کی وہ ہے کشف المراد۔ کسی کو بھی شیعہ کو یا سنی کو شیعہ کے عقائد کا حوالہ دینا ہو، جو شیعہ عقیدہ شمار ہوتا ہے، اس کا حوالہ کشف المراد ہے۔ اس کتاب کے اصل متن کے مصنف ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی، اور اس کے شارح اور مفسر ہیں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہما۔ یہ ان دونوں بزرگوں کی متن و شرح ہے، اور یہ کتاب تشیع کے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ کشف المراد پڑھائی جاتی تھی، البتہ مشکل ترین کتاب ہے، یعنی شاید ہی شیعہ تعلیمی نصاب میں، مدرسوں کے اور حوزوں کے نصاب میں اس سے زیادہ مشکل کتاب کوئی اور ہو۔ بلکہ علامہ حلی فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی شرح کر رہا تھا، تفسیر کر رہا تھا، وہیں مجھے اس کی مشکل کا احساس ہوا، اور اس وقت پھر میں خواجہ طوسی کے شاگرد تھے، ان سے رہنمائی لے کے شرح کرتا تھا۔ کچھ جگہوں پر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ شرح میں نے کر دی ہے، لیکن مطمئن نہیں ہوں کہ یہی مراد ہے ان کی، ممکن ہے کوئی اور اس سے بہتر سمجھتا ہو، اور واقعاً یہ کتاب اتنی سخت کتاب ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو کتاب عقائد کی مسلم ہے، تین کتابیں ہیں، ایک شرح المواقف، ایک ہے شرح المقاصد، اور ایک ہے شرح عقائد نصفیہ۔ ایک کتاب
ازد قاضی ازد ایجی نے لکھی ہے، ایک کتاب سعد الدین تفتازانی نے لکھی ہے، ایک کتاب یہ نصفی نے لکھی ہے، شیخ عمر یا کیا نام ہے ان کا، نصفی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں امامت کی تعریف یوں کی ہے، وَعَرَّفَهَا نَصْفِي فِي عَقَائِدِهِ بِقَوْلِهِ نِيَابَةً عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْأُمَمِ الاتباع۔ امامت کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ کی نیابت میں دین کے نفاذ کا نام ہے۔ دین کے نفاذ کو امامت کہتے ہیں، دین کے نظام کو قائم کرنے کو امامت کہتے ہیں، اس طرح سے کہ تمام امت پر واجب ہے اس امام کی پیروی اور اس امامت کے سامنے تسلیم ہونا۔ وَيَقُولُ صاحب المواقف، یہ وہی مواقف قاضی ازد الدین ایجی، ان کی کتاب ہے، یہ بہت جید عالم ہیں، ان کی کتاب شیعہ سنی دونوں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ عقائد نصفیہ فقط اہل سنت پڑھاتے ہیں، شیعہ اپنے مدرسوں میں نہیں پڑھاتے، لیکن قاضی ازد کی کتاب شرح مواقف یہ پڑھاتے ہیں، دونوں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں قاضی ازد یہ کہتے ہیں، ہیا الامامت ہیا خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقامت الدین بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ دین کے قیام کا نام امامت ہے، رسول اللہ کی نیابت میں، رسول اللہ کی جانشینی میں، رسول اللہ کی اتباع میں دین کے نظام کا قیام امامت کہلاتا ہے، اس طرح سے کہ تمام امت پر اس کی اتباع اور اطاعت لازم اور واجب ہے۔ اسی مصنف نے ابن خلدون، یہ بھی بڑا نام ہے، یہ ان علماء میں سے ہے کہ شرق و غرب میں چند مسلمان علماء کو بہت احترام سے دیکھا جاتا ہے، مخصوصاً اہل مغرب جن کی تعلیم سے ہم بہت متاثر ہیں، ہم احساس کمتری میں مبتلا لوگ، جن سے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں، وہ چند مسلمان دانشوروں کے سامنے بہت خاضع ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ابن خلدون ہے۔ ابن خلدون ایک ایسے علم کے بانی ہیں جو آج مغرب نے سنبھال لیا ہے اور اس علم کے مطابق پوری دنیا پر حکومت بھی کر رہا ہے، اور وہ ہے سوشیالوجی، جامعہ شناسی، علم الاجتماع۔ اس کے بانی ابن خلدون ہیں، یہی مسلمان عالم اہل سنت ہیں۔ چونکہ امامت بنیادی طور پر اگر علوم میں سے دیکھیں، آج یہ بات مسلمانوں میں ہے کہ علم کلام کا حصہ ہے امامت یا علم فقہ کا، اہل سنت کہتے ہیں علم فقہ کا حصہ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں علم کلام۔ لیکن ابن خلدون نے جو تشخیص دی ہے درست وہ بات ہے کہ یہ سوشیالوجی کا حصہ ہے، جامعہ شناسی کا موضوع ہے امامت، نہ علم کلام کا موضوع ہے، اگرچہ اس کے اندر پہلو نکلتا ہے کلامی باس کا اور اس کے اندر پہلو موجود ہے فقہی باس کا، لیکن بنیادی طور پر امامت موضوع ہے جامعہ شناسی کا اور سوشیالوجی کا، اور یہ ابن خلدون نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن ابن خلدون کو مسلمان کم پڑھتے ہیں، اہل مغرب زیادہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ علم ابن خلدون سے سیکھ کر لوکلائز کر دیا ہے، اپنا بنا لیا ہے، مقامی کر لیا ہے، اور اس کی بنیاد پر کتابیں لکھ کے پوری دنیا کے اوپر علمی اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، اور ان کے ترجمے مسلمان ملکوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ پاکستانی آسودہ ہیں ان کاموں سے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پاکستانی یہ ایسا علم ہاتھ ہی نہیں لگاتے جو نظریہ سمجھاتا ہو، جو انسان کو یہ نظام ہستی سمجھاتا ہو، جو انسان کو سوسائٹی اور
معاشرہ سمجھاتا ہو، یہ چیزیں پاکستانیوں کی دلچسپی کی نہیں ہیں۔ ان کو علم چاہیے مزدوری والا، جس سے مزدوری ملتی ہو، لیبر جس سے ملتا ہو۔ کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں، انجینئرنگ پڑھ لیتے ہیں، میڈیکل پڑھ لیتے ہیں، تاکہ لیبر کے طور پر کام کریں، مفکر کے طور پر، تھنکر کے طور پر نہ۔ چونکہ آپ جتنی انجینئرنگ پڑھ لیں مفکر نہیں بنتے آپ۔ انجینئرنگ آپ کو ہاتھ کی مہارت سکھاتا ہے۔ پہلے ان پڑھ کرتے تھے، ابھی پڑھے لکھے لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کمپیوٹر جتنا بھی سیکھ لیں وہ سوچ نہیں سکھاتا، کمپیوٹر مہارت ہے ایک آپ کے اندر۔ اور دوسرے علوم ہیں، کچھ علوم ہیں جو علم ہیں، جو انسان کو نظریہ دیتے ہیں، جو انسان کی فکر کی بنیاد بنتے ہیں، سوچ کی بنیاد بنتے ہیں، جیسے فلسفہ ہے، جیسے سوشیالوجی ہے، جامعہ شناسی ہے۔ یہ علوم کے زمرے میں آتے ہیں اور پاکستانیوں کے مزاج کے بالکل مطابق نہیں ہیں۔ بخار چڑھ جاتا ہے ان کو، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، موشن لگ جاتے ہیں ان کو علوم کی طرف آنے سے، بالکل احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مغرب ان پہ اتراتا ہے، مغرب ان پہ فخر کرتا ہے۔ اور یہ جو اس نے تمام دنیا کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، وہ انجینئرنگ کی وجہ سے نہیں لی ہے، وہ ان علوم کی وجہ سے لی ہے جو سوسائٹی بنانے کا ان کو ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون اس علم کے ماہر ہیں سنی۔ اما العلامۃ ابن خلدون فیعرفها بقوله هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسیاست الدنیا به۔ ابن اور مصنف کتاب کا اس تفسیر کو بہت پسند کرتا ہے کہ یہ سب سے جامع اور بہترین تفسیر ابن خلدون نے امامت کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابن خلدون ماہر ہے سوشیالوجی کا، امامت بنیادی طور پر موضوع سوشیالوجی کا ہے، چونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے امامت کا منصب مقرر کیا گیا ہے، اور معاشرہ سوشیالوجی کا موضوع ہے۔ اور چونکہ یہ علامہ اس فن میں دوسروں سے زیادہ وارد ہے، اس لیے تعریف بھی اس نے دوسروں سے جامع تر کی ہے۔ امامت کس چیز کا نام ہے؟ تمام جمعیت کو، تمام انسانی جمعیت کو، آبادی کو، ان کے دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کے مطابق ان کی ہدایت کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، اور ان کے دین کی اور دنیاوی امور تمام کی حفاظت کرنا، یہ امامت کہلاتا ہے۔ دین کی حراست اور دنیا کی سیاست کا نام امامت ہے۔ وَيَقُولُ الْأُسْتَاذ محمد نجیب المطیعی اے الامامۃ الرئاسۃ العامہ فی شؤون الدنیا والدین۔ یہ متاخر معاصر زمانے کے ہیں مطیعی، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ امامت ریاست عامہ، حاکمیت اور اختیار عام ہے مملکت کا، دین کا اور دنیا کا۔ خوب یہ چند ایک تعریفات ہیں جو انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ لفظ الامام فی الکتاب والسنہ، اہل سنت ہیں، سلفی عالم ہیں، امامت کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ امامت ہی ہے، امامت ہی بنایا ہے۔ هذا وقد ورد لفظ الامام في القرآن الكريم بصيغة الافراد في عدة مواضع منها قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، والمعنى اني مسيرك للناس اماما يتم به ويقتدى به۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت عالم استدلال کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے
کہ اللہ نے قرآن میں امامت ہی کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نظام کے طور پر مقرر کیا ہے۔ دلیل اس کی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، انی جاعلک للناس اماما، کما ورد فی قولہ تعالی حکایۃ عن دعاء المؤمنین۔ دوسری جگہ پھر یہ اہل سنت عالم قرآن سے امامت ثابت کرنے کے لیے ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ آیت ہے وجعلنا، مومنین کی دعا ہے، اللہ سے مومن یہ دعا مانگ رہے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، مومنین اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں متقیوں کا، باتقویٰ لوگوں کا امام بنا، امامت دے ہمیں، جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں امامت مقرر کر دے۔ یہاں مومنین اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امامت عطا فرما۔ اس کی تشریح مصنف یوں کرتے ہیں، اے ائمۃ یقتدى بنا من بعدنا، وقال البخاری ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، وورد اللفظ بصیغۃ الجمع فی قولہ تعالی، اور اسی طرح سورہ آیہ دیگر میں ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، سورہ انبیاء کی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے، مختلف انبیاء کے نام لیے، بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کے نام سورہ انبیاء میں لے کر، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے ان تمام نبیوں کو امام بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے ان کو۔ اور کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرے، ہدایت کے لیے ان کو امام بنایا ہے۔ اب یہ کوئی شیعہ نہیں ہے جو امامت قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اہل سنت ہے۔ اور اسی طرح وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، آیہ دیگر ہے سورہ مبارکہ قصص میں کہ ہم نے نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زمین کے کمزور لوگوں کو ہم زمین کا امام بنائیں گے۔ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ زمین کی امامت، زمین کی قیادت اور زمین کے ریاست ہم مستضعفین، ان پسے ہوئے لوگوں کو عطا کریں گے۔ یا اور بھی قرآن کریم میں اس طرح کی آیات ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں۔ پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ذکر کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو نظام چلے گا وہ امامت کا نظام ہوگا۔ اب یہ اہل سنت کی روایت نقل کرتے ہیں ان کی کتاب سے، الائمۃ من قریش، اہل سنت کے یہاں حدیث ہے کہ امام امت کا جو آئے گا وہ قریش سے ہوگا، والمراد الحاکم او الخلیفہ، اور رسول اللہ کی مراد حکومت، حاکم تھا کہ جو بعد میں حاکم بنے گا۔ اور اسی طرح یہ آگے اس بات جاری رکھتے ہیں، پھر یہ اصطلاحات میں آتے ہیں کہ امام، خلیفہ اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے آپس میں، مختلف علماء کے اقوال نقل کر کے پھر کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی ہے اس کا۔ اور پھر آخر میں ایک بات اور لے آتے ہیں یہاں پر کہ یہ امام منصوب کون کرے، یہاں پر وہ پھر شیعہ سے علیحدہ، یہاں تک جو بات کی ہے انہوں نے، شیعہ بھی یہی بات کرتے ہیں، امامت کا یہی معنی کرتے ہیں۔ امامت کا مطلب ہے حکومت، سیاسی حکومت، سیاسی اقتدار، اسی کا نام امامت ہے۔ شیعوں نے امامت کا معنی تبدیل کر دیا ہے، ولایت کا معنی تبدیل کر کے محبت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور جب رسول اللہ نے اعلان کیا تھا غدیر میں، وہیں پر کچھ لوگوں نے امیر المومنین کو کہا یہ حکومت کے لیے تو مناسب نہیں ہے امیر المومنین، کیونکہ سخت ہیں بہت، نہ کسی کو مال غنیمت ناجائز لینے دیتے ہیں، نہ کسی کو بیت المال ناجائز لینے دیتے ہیں،
نہ کوئی اور خلاف شریعت و خلاف قانون کوئی قدم اٹھانے دیتے ہیں، نہ اپنے کو نہ دوسرے کو۔ حکومت اگر ان کو مل گئی تو ہم پر بہت سختی کریں گے۔ اس وجہ سے حکومت کے لیے یہ تیار نہیں تھے، محبت کے لیے تیار تھے، لہٰذا رسول اللہ نے امیر المومنین کی حکومت کا اعلان کیا، انہوں نے نیچے سے محبت کا نعرہ لگایا، بخن بخن، اور تب سے امیر المومنین کے ساتھ صرف محبت ہی ہو رہی ہے اور واہ واہ ہو رہی ہے، بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں غدیر سے لے کے آج تک۔ غدیر کس سال یہ ماجرا ہوا تھا غدیر کا؟ جی 1962 میں۔ کب ہوا؟ آواز یہاں تک نہیں آ رہی۔ 10 ہجری قمری، یعنی رسول اللہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس کے 10 سال بعد، جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری سال تھا، 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، 10 ہجری کو آخری حج کیا اور آخری خطبہ دیا اور اس میں امت کی رہنمائی کی، اور یہ فرمایا کہ میری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور اپنے بعد تمہارے لیے یہ حاکم مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار بخن بخن سے واہ واہ سے کیا، اور پھر محبت کہا کہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ رسول اللہ نے علی کی محبت کا حکم دیا ہے، تو آج سے پابندی کے ساتھ سب نے علی سے محبت کرنی ہے، لیکن خبردار علی کو اقتدار نہیں دینا، نہ اقتدار علی کے پاس جائے نہ علی اقتدار کے نزدیک آئے، لیکن محبت ڈٹ کے کرو۔ شیعہ نے تاریخ میں کیا کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا وہ تو سیاسی اقتدار کا تھا، آپ نے واہ واہ بہت کی ہے اور محبت ڈٹ کے کی ہے آپ نے۔ یہ ولایت کا معنی تو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، نہ اللہ کی مراد تھا، یہ تو مجمع نے کیا تھا، وہاں پر موجود وہ مجمع جسے امیر المومنین کی حکومت پسند نہیں تھی، چونکہ سختی کرتے تھے۔ ابھی یہاں جامعہ میں طلاب ہیں، انہیں کون سا مدیر اور معلم پسند ہے جو سختی نہ کرے؟ طالب علم سویا ہوا ہے، سونے دے، کتاب نہیں ہے بے شک نہ ہو، گھوم رہا ہے گھومتا رہے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ایسے ٹیچر طالب علموں کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ لیکن جو حاضری لے، توجہ کرے، مشق دے، چیک کرے، یہ عموماً ایسے معلم پسند نہیں ہوتے۔ مدیر ایسا جو ڈسپلن رکھے، جو پابند کرے، ٹائم کا پابند کرے، وقت کا پابند کرے، قواعد ضوابط کی پابندی کرائے، ساری چیزیں وقت کے اوپر کروائے، فیسیں وقت کے اوپر وصول کرے، ایسا مدیر بھی پسند نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام ایسے حاکم تھے جو کسی کام میں سستی نہ خود کرتے تھے نہ دوسرے کو کرنے دیتے تھے، تو ظاہر ہے ایسا حاکم تو پسند نہیں کرتے لوگ۔ وہ تو ایسا حاکم پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے خود بھی سوئے ہمیں بھی سونے دے، خود بھی آرام کرے ہمیں بھی، خود بھی بیت المال کھائے ہمیں بھی کھانے دے، مل کے کھائیں، وہ تو ایسا حاکم پسند کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کی سختی انہیں پتہ تھی کہ بہت سخت ہیں، لیکن محبت میں انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں، کرو محبت کرو، واہ واہ بھی کرو، لیکن اقتدار اور حکومت نہ ہو۔ خوب آج پاکستان میں ولایت اور امامت کے قائل معتقد جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو کیا کدھر چلے جاتے ہیں یہ واہ واہ کرنے والے؟ حاکم بنانے کا جب وقت ہوتا ہے تو کیا وہ ولایت کے سلسلے کا حاکم بناتے اور مانتے ہیں؟ علی سے تعلق رکھنے والے سلسلے سے حاکم چنتے ہیں، چونکہ علی کی حکومت کا نام ولایت ہے و امامت ہے، تو امامت و ولایت کے تسلسل کو مانتے ہیں یا نہ جمہوریت کو مانتے ہیں؟ جمہوریت کو مانتے ہیں، پھر نہیں ہے نا قائل۔ غدیر کی ولایت کو چھوڑ دیا ہے آپ نے، امامت کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ سنی جو آج امامت کا انکار کرتے ہیں، یہ مولوی، خطیب، مفتی، علماء نہ، یہ جو کاروباری لوگ ہیں ممبروں پہ آتے ہیں،
کاروبار، دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ امامت کے خلاف بولتے ہیں، امامیہ کے خلاف۔ شیعہ امامت کے قائل ہیں، ہم امامت کے قائل نہیں ہیں۔ اور نادان آدمی ذرا اپنے علماء کی کتابیں اٹھا کے پڑھ، یہ شرح مواقف پڑھ، شرح مقاصد پڑھ، شرح عقائد نصفیہ پڑھ، اور ماوردی پڑھ، یہ بڑے بڑے جید بزرگ علماء آپ کے، ان کی کتابیں پڑھ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نظام کون سا ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں خلافت ہے، امامت نہیں ہے، نہ خلافت امامت کی پوزیشن کا نام ہے کہ یہ امام کس پوزیشن میں امام بنا ہے۔ اگر یہ رسول اللہ کے بعد ہے، پہلے امام کے بعد ہے، تو یہ خلیفہ کہلائے گا، نہ کہ خلیفہ اور ہوتا ہے اور امام اور ہوتا ہے۔ امام اور خلیفہ وہی اصل نظام امامت ہے اہل سنت کے ہاں۔ شیعہ کے ہاں بھی نظام امامت ہے، اور امامت سے مراد ریاست سیاسی ہے، سیاسی منصب ہے، سیاسی عہدہ ہے۔ لیکن آج داستان کہاں پہنچا دی ہے؟ یہ ضروری تھی، یہ وضاحت اور ضروری ہے۔ آپ عزیزان بھی، مومنین بھی، جوانان بھی، خواتین بھی، علماء بھی نئے سرے سے پڑھو۔ علامہ اقبال خود بھی یہ کام کیا اور دعا اللہ سے مانگی کہ میرے جوانوں کو، میرے شاہینوں کو بھی یہ اللہ توفیق دے۔ اور علامہ اقبال نے سب سے آغاز پہلا یہ کیا کہ دین کو نئے سرے سے پڑھو۔ سابقہ نسلوں نے جو دین پڑھا تھا اپنے لیے انہوں نے اس سے رائے حل نکالا، ان کے لیے ٹھیک تھا۔ ہم اپنے زمانے کے مشکلات کا حل اور اپنے زمانے کی ضرورتوں کا حل قرآن سے لیں، دین سے لیں، اور نئے سرے سے پڑھو۔ تلقینات نہ سنو، قرآن سے شروع کرو دین، اور قرآن سے امامت کو سمجھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن کا، امامت کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ وہ بھی اہل سنت آپ کو ایک ایک آیت گن کے بتا رہے کہ یہاں ذکر ہے۔ انہوں نے تھوڑی آیات ذکر کی ہیں، مزید آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، زیادہ آیات ہیں امامت سے۔ اور ولایت والی انہوں نے سرے سے بیان نہیں کی، امامت کی بیان کی ہیں۔ آخر میں جا کر پھر اپنے لیے آسانی یہ پیدا کر لی کہ امام لوگوں نے چننا ہے۔ خوب مسئلہ حل ہے، لوگ کسی بھی زمانے میں لوگوں پر واجب ہے امام بنانا، بنا لیں گے۔ شیعہ کیا کریں گے؟ چونکہ ان کا تو نظریہ یہ کہ امام اللہ نے بنانا ہے۔ خوب کب تک اللہ نے بنانا ہے؟ امامت کی ضرورت کتنی نسلوں کو ہے؟ آج کی نسل کو امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے امامت کی؟ ایسا ہینڈسم آپ کو دیا ہے لیڈر اللہ نے، اس کے ہوتے ہوئے امام کی کیا ضرورت ہے؟ آج کی نسل کو امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ضرورت ہے۔ خوب آج کو اگر امامت کی ضرورت ہے، اور امام بنانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ آج کے لیے امام کیسے بنائے؟ جو اللہ نے امام بنایا تھا اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، وہ غیب ہے، پردہ غیبت میں ہے۔ وہ پردہ غیبت میں جب امام نہیں ہے تو ظاہر امامت کا نظام تو امام کے ذریعے ہوگا، امام نہیں ہے۔ اور یہ کام بھی اللہ نے کرنا ہے۔ پھر یہ جو زمانہ 1200 سال بغیر امامت کے گزر رہے ہیں، اور 1200 سال میں اتنی نسلیں گزری ہیں، ان نسلوں کی ہدایت، ان نسلوں کی نجات، ان نسلوں کی آخرت کیا بنے گا اس کا؟ چونکہ امام تو اللہ نے بنانا ہے۔ تو کیا لوگ تو اپنا امام ضرورت پڑنے پر بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ ضرورت کے بغیر بھی لوگوں کو امامت کا تحفہ نہیں دے رہا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عدالت کے مطابق ہے یہ بات کہ آج کی نسل کو اللہ نے امامت کا نظام دینا تھا، لیکن چونکہ امام غائب ہے لہذا اللہ بھی نعوذ باللہ نہیں دے سکتا، امامت نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی عمران خان سے ضرورت پوری کرو اپنی۔ نہ عزیزان ایمان، اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی نہ رکھو۔ امامت اللہ ہی نے دینی ہے، امام اللہ نے ہی منسوب کرنا ہے۔ ولایت اور جمہوریت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جمہوریت میں جمہور اللہ کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں کہ حکومت کا حق ہمیں حاصل ہے، ہم نے حاکم چننا ہے، بنانا ہے۔
اور ولایت میں اللہ کو حق کے حاکمیت حاصل ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت حق ہے، مخصوص اللہ کا، اللہ نے بنانا ہے، اللہ نے ولی منسوب کرنا ہے، اللہ نے امام منسوب کرنا ہے. وہ اللہ نے کیا ہے. آج کی موجودہ نسل کے لیے کہاں ہے؟ لوگ تو چن لیں گے، چونکہ لوگوں کو جب شعور آیا، مثلا یہ اہل سنت عالم کہہ رہے ہیں کہ امام منسوب کرنا لوگوں کا حق ہے. جس دن پاکستانی عوام کو شعور آیا وہ تو اپنا امام چن لیں گے. شیعہ کیا کریں گے؟ شیعہ تو خود چن بھی نہیں سکتے. کس نے چننا ہے؟ اللہ نے. اور اللہ اس غیبت کے زمانے میں کیسے شیعوں کے لیے امامت و ولایت کا نظام مقرر فرمائے گا؟ کیا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، یا ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ تو بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں، یہ تو سوء ظن ہے اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے امامت کا نظام ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے قیامت تک کے لیے، اور کسی نسل کو امامت و ولایت کے نظام سے محروم نہیں کیا ہے. ہر نسل کے لیے امامت و ولایت کا نظام ہے. اور وہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، رسول اللہ نے بھی بیان کیا ہے، ائمہ ہدیٰ نے بھی بیان کیا ہے، علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ جب امام معصوم جو اللہ نے منسوب کیا ہے وہ خود موجود ہوں وہ امام ہیں، اور جب وہ غیبت میں ہوں تو ان کا نائب فقی امام اور ولی ہے آپ کا سیاست میں. چونکہ ولایت و سیاست، ولایت و امامت سیاسی منصب ہے. سیاسی حکمرانی کے لیے رسول اللہ نے امیر المومنین کو ولی منسوب کیا تھا، امام بنایا تھا اللہ کے حکم پر. اب وہی سیاسی عہدہ، جس طرح نبوت رسول اللہ کے بعد کسی کو نہیں ملنی، عصمت بھی غیبت کے زمانے میں کسی کو نہیں ملنی، فقہا معصوم نہیں ہیں، لیکن امامت لوگوں کی ضرورت ہے، ولایت لوگوں کی ضرورت ہے. ورنہ مودی، ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ 22 ملین، 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. پاکستان سے زیادہ ہیں مسلم، پاکستان سے ہندوستان کے مسلمان زیادہ ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد شیعہ مسلمانوں کی ہے ہندوستان کے اندر. ان کا ولی امر کون ہے؟ نریندرا مودی. ووٹ بھی اسی کو دیتے ہیں، نریندرا مودی. آپ کا شہباز شریف، نواز شریف، زرداری شریف، عمران شریف. امریکہ کے رہنے والوں کا جو بائیڈن شریف. برطانیہ کے مسلمانوں کا جورس، کیا نام ہے اس کا، جانسن، بورس جانسن. استعفیٰ دے دیا لیکن ابھی باقی ہے. ان کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا تھا. غدیر کا یہ مطلب تھا کہ مودی کے حکومت میں زندگی گزارو، مودی تمہارا اولی الامر بنے، مودی کے فرمان پر تم نے گزارنا ہے، ان طاغوتوں کے زیر سایہ تم نے زندگی گزارنی ہے. اسی روز کے حل کے لیے غدیر میں یہ اہتمام ہوا تھا کہ مومن فقط ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان کا ولی طاغوت ہیں. طاغوتوں کی ولایت کے لیے تو غدیر نہیں تھا کہ آپ ابھی جشن غدیر ہندوستان میں، پاکستان میں جگہ جگہ ہے. غدیر کے دن الیکشن ہوتے ہیں، مومن دن کو ووٹ ڈال کے آتا ہے، طاغوت کو رات کو مولا کے جشن میں آ کے دمالیں ڈالتا ہے. تو وہ مجمع جس نے بخن بخن کہا تھا، لیکن کتنا فاصلہ گزرا غدیر میں اور رسول اللہ کی رحلت میں، کتنے دن گزرے. غدیر کا واقعہ کب ہوا؟
10 ہجری تاریخ کیا تھی؟ مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ. یہی آج کی تاریخ کیا تھی مہینے کی؟ 18 ذی الحجہ 10 ہجری. ذی الحجہ آخری مہینہ ہے. اس مہینے سے کتنے دن باقی ہیں ابھی؟ 12 دن. 18 ذی الحجہ ہے نا، تو اگر 30 کا مہینہ ہو تو 12 دن باقی ہیں. اور رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 28 صفر 11 ہجری. 28 صفر کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا مہینہ. محرم اور صفر، 30 دن محرم کے کر لیں، 28 دن صفر کے کر لیں، اور 12 دن ذی الحجہ کے. کتنی عرصہ رسول اللہ غدیر کے بعد زندہ رہے؟ 2 مہینے 10 دن. 2 مہینے 10 دن 2 مہینے 10 دن پہلے اعلان ہوا، 2 مہینے 10 دن بعد جو اعلان ہوا اس کے مطابق عمل کرنا تھا. علی کو ولی ماننا تھا، امام ماننا تھا، حاکم ماننا تھا، سربراہ ماننا تھا، سرپرست ماننا تھا، امیر المومنین ماننا تھا، حکمران چننا تھا. کیا؟ نہیں کیا. وہ جنہوں نے نہیں کیا وہ سارے واہ واہ کیا سب نے، لیکن علی کو امام نہیں مانا. اور آج 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو اعلان ہوا، 28 صفر 11 ہجری کو امام علی کو امام ماننے کا وقت آیا اور نہیں مانا. اور آج 18 ذی الحجہ 1443 دن سال گزر چکے ہیں. 1443 سال گزر چکے ہیں آج تقریباً. اب 1443 میں آپ 10 سال نکال دیں، 1433 سال پہلے امیر المومنین کو امام ماننے کا وقت آیا، نہیں مانا. پھر 1433 سال پورے، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، سال، صدی گزرتے ہیں آج کی موجودہ تاریخ تک. کسی کے ذہن میں آیا ہے کہ اس وقت نہیں مانا اس نسل نے، آج کی نسل تو مان لے، امامت و ولایت کا نظام قبول کر لے کہ دین کی ہدایت کا نظام امامت و ولایت. ایک سوال عموماً پاکستان کے ذہنوں میں، یہ سوشل میڈیا کے مجتہدین سنتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہدایت چاہتے ہو تو شیطان رجیم سے پناہ مانگو، اس کے شر سے. وہ شیطان رجیم آج ہے سوشل میڈیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مانا کیا کرو، اے اللہ سوشل میڈیا شیطان رجیم سے کے شر سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. اگر اس شیطان رجیم کے چکر میں رہے، آپ کو نہ توحید سمجھ میں آئے گی، نہ امامت، نہ نبوت، نہ قرآن، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس شیطان رجیم کے اختیار سے نکلو، قرآن و دین و اہل بیت کی طرف رجوع کرو، اور آج عہد کر لو کہ اگر اس وقت 1433 سال پہلے نہیں ہوا تو آج تو ہو سکتا ہے نا. آج کیا رکاوٹ ہے؟ کام کر سکتے ہو آپ. فوراً جب یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت، اس ملک میں اکثریت اہل سنت ہیں، تو اہل سنت تو نہیں مانتے اس نظام کو. یہ میں نے اہل سنت کا علماء اور اکابرین، ان کی بنیادی کتابوں سے یہ اقوال پڑھے ہیں. یہ ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہیں ہماری، اور ان کے اندر تفصیلی بحث ہے اہل سنت کے مبنا کے مطابق ہے. اس میں شیعہ مسلک نہیں بیان کیا گیا، جیسے اس مصنف نے شیعہ کو پہلے ہی پتہ صاف کر دیا کہ یہ تو فرقہ اسلام کا فرقہ ہی نہیں ہے، سنی اسلام کا فرقہ ہے. پھر سنی عقائد بیان کر رہا ہے کہ سنیوں کے نزدیک نظام اللہ نے امامت بنایا ہے، قرآن بھی امامت ہی کہہ رہا ہے. یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں، علماء اہل سنت. جیسے اہل سنت کے مفتیوں کو اہل سنت کا مذہب نہیں پتہ،
ایسے ہی جیسے شیعہ ذاکروں کو شیعہ مذہب معلوم نہیں ہے، شیعہ علماء کو معلوم ہے، طلب ہو تو وہ بیان کریں گے، حقیقت بیان کریں گے۔ عزیزان، آپ جوان ہو اور دیگر مومنین جو یہاں نہیں ہیں لیکن آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اہتمام کرو، کوشش کرو یہ امامت کا نظام سنی شیعہ گواہی کے مطابق، اور اہل سنت کے یہی علماء نہیں ہیں چاندے کے، ان کی بنیادی کتابوں میں سے اگر ہزاروں علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنی تفاسیر میں، احادیث میں، علم کلام کی کتابوں میں یہی بیان کیا ہے جو یہاں پر اس عالم نے باقی علماء سے ذکر کیا ہے، وہ سب مجموعہ بیان کیا جا سکتا ہے اور کریں گے انشاءاللہ، تاکہ شیعوں کو یہ تسلی ہو جائے کہ اہل سنت امامت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ کون رکاوٹ ہے؟ ہم خود رکاوٹ ہیں۔ ہم خود نہیں ہیں مائل ولایت و امامت کے نظام میں آنے کے لیے۔ ولایت و امامت کا نظام اگر آپ حکومت بنا کر پاکستان کے صدر وزیر اعظم نہیں منسوب کر سکتے، خوب نہ کریں، جتنے ہیں اتنے ولایت و امامت کو کر سکتے ہو، پیروی کر سکتے ہو، جتنی بھی ہو۔ بے شک وزیر اعظم کوئی بھی ہو، صدر کوئی بھی ہو، وزیر داخلہ کوئی بھی ہو، وزیر خارجہ کوئی بھی ہو، آپ اپنے امامت کی پیروی کر سکتے ہو۔ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو جان لیں کہ پاکستان میں شیعہ کئی طرح کے ہیں۔ ایک شیعہ ہیں اثنا عشری، 12 اماموں کو ماننے والے۔ ایک شیعہ ہیں شش امامی، 6 ائمہ کو ماننے والے۔ 6 ائمہ کو ہم کہتے ہیں، 6 ائمہ کو وہ 6 سے زیادہ، 12 سے بھی زیادہ مانتے ہیں، چونکہ وہ کسی زمانے میں امامت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ان کے امام نہ غائب ہیں اور نہ ہی کسی زمانے میں امام منصوب نہیں ہوئے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام ہر زمانے میں بنتا ہے اور ہوتا ہے۔ ان کے امام جو امام حقیقی ہیں وہ ابھی موجود ہیں، فرانس میں ہیں، پرنس کریم آغا خان، اس مسلک کے۔ دوسرے جو شش امامی، ہم ان کو شش امامی کیوں کہتے ہیں کہ وہ 12 میں سے 6 کو وہ مانتے ہیں، باقی 6 کو نہیں مانتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہمارے ساتھ ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتے ہیں امام، وہ امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ابن صادق کو امام مانتے ہیں، یا ان کے بیٹے محمد کو امام مانتے ہیں۔ یہاں سے ان کی لڑی علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر ان کا امام چلتا رہتا ہے، امام کے آگے امام، اس نسل سے آگے امام کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ ہمارا امام، ہمارا 12ویں پہ آ کر غیبت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کے ہاں غیبت نہیں ہے۔ خوب یہ بھی ایک گروہ، ایک فرقہ شیعوں کا یہ بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جہاں بھی ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہے، کبھی سنا نہیں تھا۔ ان کا کسی ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے، کوئی سیاسی تنظیم بھی نہیں ہے ان کی، کسی اپنے امام کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے۔ دین میں بھی اپنے امام کی بات سنتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے امام کی بات سنتے ہیں، سیاست میں، معیشت میں، تعلیم میں، روزگار میں، گھر میں، تمام معاملات زندگی اپنے موجودہ امام کی ہدایت پر انجام دیتے ہیں۔ اب اگر شش امامی اپنے امام کی حکومت کے بغیر اطاعت و پیروی کر سکتے ہیں تو 12 امامی کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو کیا رکاوٹ ہے؟ ان کی کیا مشکل ہے؟ ان کی مشکل یہ ہے کہ انہیں امامت سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ انہوں نے امامت سے مراد مانوی شخصیات، پیروں کی طرح جو مانوی شخصیات ہے وہ سمجھا ہے، صوفی امامت سمجھی ہے، اثنا عشری قرآنی امامت نہیں سمجھی۔ قرآنی امامت، سنی و شیعہ اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ سیاسی زعامت، سیاسی سربراہی
سیاسی سرپرستی اور سیاسی عہدے کا نام ہے امامت، اور رسول اللہ نے یہی منسوب کیا تھا، انہی کو کہا تھا یہ امام ہے، ان کو اپنی سیاسی لیڈر اپنا ماننا ہے، لیکن نہیں مانا۔ مانوی محبت والی شخصیت، محترم شخصیت مان لیا، سربراہ نہیں مانا۔ اور اب آپ در حقیقت اہل بیت کے مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، آپ غدیر کے مجمع کے پیروکار ہیں۔ واہ واہ بھی جب کرتے ہو اور جب محبت بھی کرتے ہو تو آپ نہ رسول اللہ کے اطاعت کر رہے ہو، نہ اللہ کی فرمانبری کر رہے ہو، نہ علی علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہو۔ واہ 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 اور محبت کے ذریعے اللہ، رسول اللہ، امیر المومنین، اہل بیت اطہار کی اطاعت اس وقت ہوگی جب امیر المومنین سے لے کر آج تک آپ امامت کے سلسلے میں اور امامت کے زیر سایہ آ جائیں، یعنی آپ سیاسی زعامت و سرپرستی اپنی امامت و ولایت کو قرار دیں، پھر آپ ہیں شیعہ اور پیروکار امامت کے۔ یہ تو سنی بھی قائل ہے کہ امامت ہی اللہ نے نظام بنایا، قرآن میں بھی امامت کا نظام ہے۔ اور شیعہ سنی کی یہ لڑائی یہ ویسے ذاکروں، خطیبوں، مفتیوں نے، کاروباریوں نے آپس میں شروع کی ہوئی ہے، یہ امامت اور خلافت کا جھگڑا ہے۔ نہ، امامت و خلافت کا نہیں، امامت پہ اتفاق ہے سب کا۔ امامت ہی نظام ہے، قرآنی نظام، اللہ کا نظام، رسول اللہ کا نظام، امت کا نظام امامت ہی ہے۔ وہ فرق البتہ اپنی جگہ موجود ہے، امام منصوب کس نے کرنا ہے۔ اہل سنت نے اپنے لیے آسان کام یہ چن لیا ہے کہ یہ لوگوں نے کرنا ہے، اور لوگ ہمیشہ کر سکتے ہیں ہر وقت۔ شیعہ جو کہتے ہیں اللہ نے کرنا ہے، تو پھر ان کے لیے الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہر دور کے لیے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ لوگوں نے تو اپنے لیے چن لیے امام، شیعوں نے جو کہا اللہ نے چننا ہے، تو اللہ نے اتنی نسلوں میں کیوں نہیں امامت فراہم کی؟ ایک امام تھے، انہیں غائب میں رکھا، غیبت میں رکھا، تو یہ حاضر نسل کیا کرے؟ نہ، اللہ نے کیا ہے آپ کے لیے حضور امام میں بھی امامت و ولایت، اور غیبت امام میں بھی امامت و ولایت کا آپ کے لیے نظام بنایا ہے۔ آپ کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، سمجھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ موجود ہے۔ اور اس عصر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نظام منابع دین سے، قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، تاریخ سے نکال کر تدوین کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو لاگو کیا ہے، نافذ کیا ہے۔ آپ کا کام ہے اس کو پڑھنا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اجنبی ہو، اس کے ہوتے ہوئے ووٹ طاغوت کو ڈالنے چلے جاتے ہو، اس کے ہوتے ہوئے بھی بنو امیہ کے جھنڈوں کے نیچے جا کر جمع ہو جاتے ہو۔ حق نہیں بنتا کسی مومن کا کہ وہ امامت کے علاوہ جمہوریت ہو، ملوکیت ہو، بادشاہت ہو، مشروطیت ہو، کوئی بھی نظام ہو، امامت کے علاوہ مومن کسی نظام کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، امامت کے علاوہ نہیں بن سکتے آپ کو حکومت آپ کی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں۔ جس طرح توحید، اگر آپ کسی مشرک ملک میں رہتے ہو، جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ توحید کے علاوہ بھی کسی مندر کے ممبرشپ بھی لے لیں، نہ، توحید کو نہیں ترک کر سکتے۔ نبوت کو چھوڑ کے کسی گرو کو جا کر اپنا مرشد نہیں بنا سکتے مصلحت کے تحت۔ امام کو چھوڑ کر بھی آپ کسی حاکم کے بیعت نہیں کر سکتے۔ قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور آئین اور کنسٹیٹیوشن نہیں مان سکتے۔ پابندی ہے مومن کے لیے، توحید پہ قائم رہنا ہے، نبوت پہ قائم رہنا ہے، قرآن پہ قائم رہنا ہے، امام کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور ہر صورتحال کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس نظام کو تدوین کر کے بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو الجھن ذہنوں میں ڈالی گئی ہے اہل سنت کے ہاں کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کچھ اور ہے، وہ خود بول کے، اور یہ سلفی وہابی عالم ہے، یہ میں نے جس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، شیعوں سے بہت متنفر اور متعصب عالم ہے، شیعوں کو نہیں مانتا لیکن امامت کو کہہ رہا ہے کہ اہل سنت، چونکہ اس نے شیعوں سے امامت نہیں لی، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا، تمام اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ سب امامت کے قائل۔ خوب اگر یہ نہ بھی کرتا، یہ اب میری نظر میں آئی یہ کتاب تو میں نے یہ انتخاب کر لیا آپ کے سامنے، ورنہ اس سے اچھی کتابیں دیگر اہل سنت کے علماء کی ہیں، جیسے الماوردی کی کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب
مولانا مودودی کی ہے، اسلامی ریاست۔ ان کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اور ایک کتاب ہے اسلامی ریاست۔ اس اسلامی ریاست میں مولانا مودودی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا نظام ہے امامت کا۔ ابن حزم اور دوسروں سے انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ امامت اسلام کا متفقہ نظام ہے۔ یہ جھگڑا کاروبار کا ہے، جھگڑا دین کا نہیں ہے۔ بنیادیں دین کی بہت ساری ملتی جلتی ہیں، قریب قریب ہیں، اپنے اپنے طریقے سے۔ جس طرح وہ امامت کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے چلے، ان کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ یہ جو ووٹیں دینے اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں امامت ہے، پھر اٹھ کے ووٹوں کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ شیعہ بھی اپنی کتابوں میں امامت کا ذکر کرتے ہیں، غدیر کے جشن مناتے ہیں، ووٹ کا اعلان ہوتا ہے، دوڑ کے امام چننے، طاغوت چننے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو، اس قرآن کو، دین کے نظام کو، نظام امامت و ولایت کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور اس نظام کو اس مملکت میں اور پوری دنیا میں قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔